مال کے بدلے میں مل جائے گی؟ نہیں۔ ہم میں سے چاہے ایک بچہ کیوں نہ ہو، بازار جاتا ہے اگر وہ کوئی سامان لینے کے لیے، وہ بچہ یا کوئی بڑا ہو پیسہ دیتا ہے، دکاندار اس کو اگر خراب سامان دیتا ہے، ایک سیب لینے کے لیے جاتا ہے، وہ ذرا گلا سڑا ہو، تو وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ گلا سڑا سامان نہیں لیتا ہے۔ ہم پیسہ تم کو اصلی دیں گے اور تم کھوٹ سامان دو گے، غلط سامان دو گے، بچہ بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے۔ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت دے گا اور ہماری جان اور ہمارا وہ مال جو اللہ کے یہاں چلنے کے قابل نہ ہو اللہ قبول کرے گا؟ نہیں۔ ہم کو جنت کے بدلے میں ہماری جان کو اور ہمارے مال کو ایسا بنانا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قابل قبول ہو۔ اس مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی یہی کہے گا کہ میری جان اس لائق ہے اور میرا مال اس لائق ہے کہ اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اپنی صفائی پیش مت کرو، فلا تزکوا انفسکم، تم اپنا تزکیہ اور اپنی صفائی اپنی طرف سے پیش مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جانتا ہے، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے اور کس کی جان اور کس کا مال اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ تو جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، بس اسی کی جان اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی اور اسی کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کی میں نے تلاوت کی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تم وہ حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اللہ کا حق ادا کرنے کا ہے ویسا تم حق ادا کرو اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ دیکھیے روزہ ہے، روزہ رکھنے کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں پر بھی تقوی کا حکم ہے۔ روزہ تمہارے اوپر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تو تمہارا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن پہنچنے والی جو چیز ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہے؟ اور اسی طرح سے نکاح جو ہوتا ہے نا، اس میں 3 آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ان تینوں آیتوں کے اندر ہمیں تقوی کا حکم دیا گیا ہے، تقوی کا درس دیا گیا ہے، تقوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ تقوی کہتے کس کو اور تقوی ہے کیا؟ تقوی کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو، تقوی دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد خود بخود گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت ہو، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں کی رغبت، اگر یہ کیفیت ہو تو سمجھ لیجئے کہ دل کے اندر تقوی ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ دل کے اندر آنے والے ہر خیالات اتنے پاکیزہ ہو جائیں کہ اگر ان خیالات کو کسی تشتری پر رکھ دیا جائے اور اسے برسر عام لے کر پھرا جائے تو اس میں کوئی خیال اور کوئی عمل انسان کا ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو شرمندگی کا احساس ہو، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ دل میں آنے والا ہر خیال پاکیزہ ہو، ہر آنے والا خیال صاف ستھرا ہو، اسی کو تقوی کہتے ہیں، اور اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بات کو مختصر کرتے ہوئے میں تقوی کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے تقوی کو دیکھنا ہو تو 7 چیزوں پر غور کرو۔ ان 7 چیزوں کے بارے میں آپ ذرا دھیان میں رکھیں، اگر کسی کے پاس کاغذ قلم ہو تو لکھ لیں، اگر کوئی ریکارڈ کرنا چاہے تو ریکارڈ کر لیں، شاید کہ کہیں سننے کو ملے۔ یہ 7 کام کی چیزیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے تقوی کو دیکھنا ہو تو 7 چیزوں پر غور کرو۔ پہلی چیز، انسان کی زبان کو دیکھو۔ اگر انسان کی زبان پاک صاف ہے
ذکر و اذکار سے اور تلاوت کلام اللہ سے اگر لبریز ہے، اگر انسان کی زبان جھوٹ سے پاک ہے، انسان کی زبان اگر چغلی سے پاک ہے، انسان کی زبان اگر کسی کی غیبت سے پاک ہے، انسان کی زبان اگر کسی کی برائی سے پاک ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ تقوی والا ہے۔ ہماری زبانیں آج جھوٹ سے پاک نہیں ہے، ہماری زبان قرآن کریم کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے لبریز نہیں ہے، ہماری زبان آج کسی کی برائی سے پاک نہیں ہے، ہماری زبان آج کسی کی غیبت سے پاک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ میتن، ایسا گوشت اور ایسا بھائی جو مرا ہوا ہو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا چاہے گا؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے، تم یہاں پر کراہت محسوس کرو گے۔ جب ایک آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا ہے تو پھر وہ آدمی کسی کی غیبت کرنا پسند کیوں کرتا ہے؟ جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا حرام ہے، ویسے ہی کسی کی غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ دونوں کو الگ الگ پلڑوں میں وزن کرو، دونوں کا برابر وزن ہے۔ جو وزن حرام گوشت کھانے کا ہے وہی وزن کسی کی غیبت کرنے کا بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے تقوی کو دیکھنا ہو، دوسرے نمبر پر اس کی نظر کو دیکھو۔ نظر، اگر انسان کی نظر پاکیزہ ہے تو سمجھ لو کہ اس آدمی کے اندر تقوی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی نظر کو حرام طریقے پر استعمال کرتا ہے، یعنی ناجائز چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ یوم القیامت من النار، جو آدمی اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بھرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ برداشت کر سکتے؟ وہاں پہ آنکھوں میں اگر آگ بھر دی جائے تو اگر طاقت ہے تو ماچس کی ایک تلی جلا کر اپنی انگلی کے نیچے رکھ کر دیکھنا کتنی طاقت ہے آگ برداشت کرنے کی۔ جہنم کی آگ یہاں کی آگ سے زیادہ تیز ہے، وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے نظر کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ دو قسم کی عورتوں سے ملاقات ہوں گی جہاں پر نظر کو بچانا ہے۔ ایک قسم کی عورت وہ ہوگی جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرح ہوگی، جو پن ٹن کر کے بیوٹی پارلر سے پورے پن ٹن کر کے نکل کر آئیں گی، اور جو بات عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہی تھی، ہے طلق آ جاؤ میں تیرے واسطے تیار ہوں، گناہوں کی طرف دعوت دے رہی ہوں۔ ایک اس قسم کی عورت سے سابقہ پڑے گا۔ دوسری قسم کی عورت وہ ہوگی جو مدین کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں اپنے جانوروں کو لے کر پانی پلانے کے واسطے ایک چشمے پر گئی تھی، جہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہٹے کٹے مضبوط اور طاقتور قسم کے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جہاں مجبور اور بے بس بچیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر سے ہجرت کر کے ملک مدین پہنچے، اس مقام پر جہاں انہوں نے بے بس بچیوں کو دیکھا اپنے جانور کو لے کر کے پانی پلانے کے لیے باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا یہ مجبور اور لاچار اور بے بس بچیاں ہیں۔ آپ کے سامنے بھی ایسی لاچار بچیاں اور مجبور عورتیں نظر آئیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوت بازو سے ان بچیوں کی مدد کی اور ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور کہا کہ آپ چلے جائیں۔ وہ بچیاں معمول کے مطابق آج ذرا وقت سے پہلے گھر پہنچتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ، روز تم دیر کر کے آیا کرتی ہو جانوروں کو پانی پلا کر، آج بڑی جلدی آ گئی،
کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ بچیاں اپنے والد محترم سے عرض کرتی ہیں کہ میرے والد محترم، آج کوئی فرشتہ صفت انسان چشمے پر مل گیا جنہوں نے اپنے قوت بازو کے ذریعے سے ہمارے جانوروں کو باری سے پہلے پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسے ایماندار شخص کو بلا کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اس کے اس کام کی اجرت عطا کر سکوں۔ وہ دونوں بچیاں بھاگے بھاگے چشمے پر جاتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ایک درخت کے سائے پر آرام کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، جا کر کے کہتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے اجنبی شخص، میرے والد محترم یہاں کے نبی ہیں، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی مزدور سے کوئی مزدوری لے، کسی سے کچھ کام لے اور اس کو اس کی اجرت ادا نہ کریں۔ میرے والد محترم آپ کو بلائیں، آئیے تاکہ میرے والد محترم آپ کو آپ کے کام کی اجرت دے سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، ان کو راستے کا پتہ نہیں، دونوں بچیاں آگے آگے چل رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہی، ہوا تیز چل رہی ہے، بچیوں کی پنڈلی کھل رہی ہے، کپڑا اوپر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی کہ بچی کی پنڈلی کھل رہی ہے۔ کسی بچی کے جسم پر جب بغیر کپڑے ہو، بغیر کپڑے کی بچی ہو، ننگے بدن پر کسی کی نظر پڑے، حرام ہے، حرام ہے، اچانک پڑ جائے وہ معاف ہے۔ جان بوجھ کر کوئی کسی عورت پر، کسی بچی کے بدن پر، ننگے بدن پر نظر ڈالتا ہے، حرام ہے۔ حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں من ملأ عینہ من الحرام ملأ اللہ یوم القیامت من النار۔ جو آدمی اپنی آنکھ کو حرام چیزوں سے لذت حاصل کرتے ہوئے آج اپنی آنکھوں کو بھرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ بھرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بچیوں سے عرض کرتے ہیں کہ بچیاں تم پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلتا ہوں، تم دونوں مجھے راستہ بتاتے رہو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلنے لگے، دونوں بچیاں پیچھے چلنے لگی۔ واقعہ آگے بتانا نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ دو قسم کی عورتوں سے آپ کا سابقہ ہوگا۔ ایک وہ عورت جو بن ٹھن کر نکلے گی اور آپ کا انتظار کرے گی اور کہے گی ہے طلق آ جاؤ، میں تیرے لیے بن ٹھن کر کے آئی ہوں۔ وہاں پر آپ کو وہ جواب دینا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا ہے طلق آ جاؤ، یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، میں تیرے گناہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ سکتا ہوں۔ دوسری قسم کی وہ عورت اور لڑکیاں ہوں گی جن سے آپ کا سامنا ہوگا جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح بے بس اور مجبور ہوں گی، لاچار ہوں گی، مجبوری جن کو گھر سے باہر نکالی ہوں گی۔ ویسی بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا، ویسی مجبور عورتوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو ہمدردی کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ تو انسان کی دوسری چیز انسان کی نظر ہے، اگر انسان کی نظر محفوظ ہے تو پھر آپ گواہی دیجئے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے۔ تیسری چیز انسان کا دل، اگر انسان کا دل پاکیزہ ہے، کسی کے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، تو اس کے بارے میں شہادت دیجئے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے۔ ہمارے دلوں میں نہ معلوم کیسے کیسے کینے، کپٹ، دشمنی، عداوت، بغض لوگوں کے بارے میں بھرے ہوئے، ہمارا دل صاف ستھرا نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ دل کو، اور آج کے زمانے میں اپنے موبائل کو، اپنے دل کو اور اپنے موبائل کو اتنا صاف ستھرا رکھو کہ اگر کوئی دیکھنا چاہے، کسی کو دکھانا پڑے تو شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ دل کو اتنا پاکیزہ رکھو۔ حضور صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ دیکھنا ابھی ایک صحابی آئیں گے جو جنتی ہوں گے، ایک جنتی شخص تمہارے پیچھے آنے والے ہوں گے۔ حضور نے جیسے یہ فرمایا لوگوں کا اشتیاق بڑھ گیا، لوگ شدت سے انتظار کرنے لگے وہ جنتی شخص کون آنے والا ہوگا۔ اتنی ہی دیر میں ایک صحابی رسول وضو کر کے آنے لگے، بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے ہیں، داڑھی سے اور اعضائے وضو سے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول آ کر کنارے بیٹھ کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ جنتی صحابی ہیں۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی، حضور نے پھر کہا کہ ایک جنتی شخص آنے والے ہیں۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی رسول آئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا ایک جنتی صاحب آنے والے ہیں۔ تیسرے دن پھر وہی صحابی رسول آئے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاسوسی کرنے کے لیے
آنے والے صحابی کے پیچھے پڑ گئے. جب وہ گھر کو گئے, ان کے گھر کے پاس جا کر کہنے لگے کہ میرے اور میرے باپ کے درمیان کچھ انبن ہو گئی, آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر قیام کر لوں, مہمان بن جاؤں. ٹھیک ہے, رہ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے گھر میں 3 دنوں تک رہے, صرف یہ جاسوسی کرنے کے لیے, یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا کون سا وہ مخصوص عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے دنیا کے اندر ان کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی. وہ صحابی رسول 5 وقت کی نماز پڑھ کر سو جاتے. رات کے وقت میں ان کی آنکھ کھلتی, اللہ اکبر, سبحان اللہ, کچھ تو بولنے کا کروٹ بدل کر پھر سو جاتے. کوئی الگ سے معمول نہیں تھا اسی عبادت کا جس کی وجہ سے بظاہر معلوم ہو کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنتی ہے. 3 دن گزر گئے, کسی عمل کا سراغ نہ لگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کھل کر بول پڑے کہ اللہ کے بندے, 3 دن مجلس کے اندر حضور فرماتے رہے ایک جنتی صحابی آ رہے ہیں, ہم جاسوسی میں رہے, شدت سے انتظار کرتے رہے وہ کون شخص ہے, اور وہ 3 دنوں تک آپ آتے رہے. میں پتہ لگانے کے لیے آپ کے گھر تک آیا ہوں تاکہ معلوم ہو سکے آپ کا وہ مخصوص عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے, جو عمل ہے وہ تمہاری نظر کے سامنے ہے, میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے جس کو میں کرتا ہوں, فرائض پر عمل کرتا ہوں بس. وہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس جانے لگے. ابھی تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ بلا کر لائے کرو. بلا کر کے کہا میں غور کر رہا ہوں اپنے عمل پر, میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے میں جنتی کہلا سکوں. شاید کہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے یہ بات بتائی ہوگی. وہ بات کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر کسی کا کینہ نہیں ہے, کسی کا کینہ میرے دل کے اندر نہیں ہے, کسی کی جلن, کسی کا حسد, کسی کا بغض, کسی کی عداوت, کسی کی دشمنی میرے دل کے اندر نہیں ہے. میں اپنا دل بالکل صاف رکھتا ہوں. دوسری چیز, میں کسی چیز پر لالچ کی نظر نہیں ڈالتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے بندے, جس عمل کو آپ نے بیان کیا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے, یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے دل کو اتنا صاف ستھرا رکھے. فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص کا دل بغض, کینہ, کپٹ, عداوت سے پاک ہوتا ہو کہ وہ متقی ہے. ہمارے دلوں میں صبح ہوتی ہے کسی کی برائی اور نہ معلوم کس کی باتیں کرتے ہیں. ایک بوتل ہے جس کے اندر پانی ہو, ڈھکن کھولے اور اگر انڈیل دیا جائے تو اس سے پانی نکلے گا. ایک بوتل ہے جس کے اندر دودھ ہو, ڈھکن کھول دیا جائے اور انڈیل دیا جائے تو اس سے دودھ نکلے گا. اور ایک شراب کی بوتل ہے, ڈھکن کھول دو انڈیل دیا جائے تو بدبودار چیز شراب نکلے گی. دل کے اندر جو چیز ہوگا وہی چیز باہر آئے. کوئی اگر برائی کرتا نظر آئے سمجھ لو کہ وہ برا انسان ہے. آج کسی کی برائی کر رہا ہے, کل تمہاری برائی کرے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلو اناء یترشح بما فیہ, ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. آدمی سے وہی چیز ظاہر ہوتی ہے, اس کی زبان سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے. برائی کرنے والے کے اندر برائی ہوتی ہے, وہ برا ہوتا ہے اس لیے وہ برائی کرتا ہے. دل اگر صاف ہوگا تو زبان بھی صاف ہوگی, دل اگر گندا ہوگا تو زبان بھی گندی ہوگی. کتنی چیزیں میں نے بتائی ابھی. پہلی چیز انسان کی زبان, بولیں گے تو ذرا مزہ آئے گا مجھے بھی. پہلی چیز بیان کرنے کا حق ادا ہوگا. پہلی چیز میں نے کیا بتایا, انسان کی زبان صاف ستھری ہو. انسان کی زبان, پہلی چیز انسان کی زبان. دوسری چیز انسان کی نظر, انسان کی آنکھیں محفوظ ہو. تیسری چیز انسان کا دل. چوتھی چیز دل تھام کر کے سن. چوتھی چیز وہ انسان کا پیٹ ہے. اگر انسان کا پیٹ حرام چیزوں سے محفوظ ہے تو کہو کہ اس کے اندر تقویٰ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اذا وقعت لقمۃ حرام فی بطن ابن آدم لعنه كل ملك في الارض والسماء ما دامت تلك اللقمة في بطنه وإن مات على تلك الحالة فمأواه جہنم. کہ اگر کسی شخص کے پیٹ کے اندر, کسی آدمی کے پیٹ کے اندر حرام کا ایک لقمہ پہنچ جائے, حرام کا ایک لقمہ پہنچ جائے
آسمان و زمین کے سارے فرشتے اس آدمی پر لعنت کرتے ہیں، ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، جب تک وہ لقمہ اس آدمی کے پیٹ میں ہوتا ہے آسمان و زمین کے سارے فرشتے اس آدمی کو پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر اگلا جز سنیے، وَإِن مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، اگر وہ آدمی اسی حالت میں مر جائے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے، حضور فرماتے ہیں فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس آدمی کا ٹھکانہ سیدھا جہنم۔ حدیث کے اندر آتا ہے من اکل لقمۃ حرام لم يقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اگر کوئی آدمی حرام لقمے کو کھاتا ہے 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر کوئی ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور فرماتے ہیں العبادۃ مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل، حرام کھانا کھا کر کے عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت کے اوپر عمارت بنانا، بالو کے اوپر گھر بنانا۔ حدیث کے اندر آتا ہے العبادۃ مع اکل الحرام، حرام کھا کر کے عبادت کرنا ایسے ہے جیسے ریت کے اوپر گھر بنانا۔ اور حدیث میں یہ بھی حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم الجنۃ جسدا غذی بالحرام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو اس جسم پر حرام کر دیا ہے جس جسم کی نشو و نما حرام غذا سے ہوئی ہے، جس جسم کو بنایا گیا، تیار کیا گیا، بڑھایا گیا حرام غذا کے ذریعے۔ ان اللہ حرم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم کو جنت کے اوپر حرام کر دیا، وہ جسم کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہمارا پیٹ حرام لقموں سے بچا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما یاخذ منه امن الحلال امن الحرام، ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا، ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ بالکل نہیں کریں گے کہ جو کچھ وہ آدمی لے رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، حرام غذا ہمارے گھر میں کس طرح سے پہنچ رہی ہے، حرام آمدنی اور حرام پیسے ہماری جیب میں کس طرح سے آ رہے ہیں۔ الیکشن کا وقت 2019 میں بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے 2014 میں گزرا، اور جزئیات میں سے یعنی چھوٹے چھوٹے الیکشن تو یوں ہوتے رہا کرتے ہیں نا، ہر الیکشن کے موقع پر امیدوار پیسے لٹاتے ہیں، ہر جگہ کا معمول ہے، ہر جگہ کی بات ہے۔ میں ذرا کھرکچیا والوں سے پوچھتا ہوں، حساب کتاب میں سنا ہوں یہاں کے لوگ بڑے ماہر ہیں، 1 روپیے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 پیسے نا، 100 پیسے میں 1 روپیہ بنتا ہے، اور 1000 پیسے میں 10 روپے بنتے ہیں، یہی نا؟ اور 10,000 پیسوں میں 100 روپے بنتے ہیں، 10,000 پیسوں میں 100 روپے بنتے ہیں، اور 50,000 پیسوں میں 500 روپے بنتے ہیں۔ میں سرسری حساب بتا رہا ہوں، خالی 1 روپے میں 100 پیسے، 10 روپے میں 1000 پیسے، 100 روپے میں 10,000 پیسے، اور 500 روپے میں 50,000 پیسے ہوتے ہیں۔ ایک مہینے میں 30 دن یا 31 دن، ایک سال میں 365 دن، 5 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ ذرا کیلکولیٹر نکال کر حساب لگائیے، 1825 دن ہوتے ہیں 5 سال میں، 5 سال میں 1825 دن ہوتے ہیں۔ ایک امیدوار کھڑا ہوتا ہے اور ایک ووٹ پر یا تو 100 روپے دیتا ہے یا تو 500 روپے دیتا ہے۔ میں نے اس لیے حساب پیسوں سے بتایا آپ کو، ذرا بات سمجھ میں آئے گی، شاید کہ وہ بات دل و دماغ میں بس جائے، اللہ کرے بسے۔ پیٹ کو بچانا ہے حرام چیز سے۔ ایک امیدوار اگر آپ کو 1 ووٹ کے بدلے میں 100 روپے دیتا ہے تو وہ 5 سال کے لیے کھڑا ہوتا ہے الیکشن میں، 5 سال تک وہ حکومت کرتا ہے،
5 سال تک وہ راج پاٹ کرتا ہے، 1825 دنوں تک کے لیے وہ آپ کو 100 روپے میں خریدتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، پر ڈے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 5.5 پیسے ہوتے ہیں، تقریباً 5.5 پیسے ہوتے ہیں۔ اس وقت جب ایک آدمی کو 1 ووٹ کے بدلے میں 100 روپے دیا جائے تو پر ڈے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 5.5 پیسے۔ اگر بڑھا کر کے دیا جائے 500 روپے اگر 1 ووٹ پر دیا جائے تو 1825 دنوں پر آپ 50,000 پیسوں کو یعنی 500 روپے کو تقسیم کریں گے آپ 5 سالوں پر 1825 دنوں پر تو تقریباً 27.5 پیسے بنتے۔ 27.5 پیسے روپیے نہیں، 100 روپے کی صورت میں 5.5 پیسے پر ڈے روزانہ کے حساب سے 1825 دنوں کے لیے آپ کو 5.5 پیسے میں خرید لیا۔ 500 روپے 1 ووٹ کو دیا تو 27.5 پیسے میں 1825 دنوں کے لیے خرید لیا۔ مسلمانوں 5.5 پیسے یا 27.5 پیسے میں اپنے ایمان اور ضمیر کو کیوں بیچتے ہو اور حرام غذا کو اپنے پیٹ کے اندر ڈال کر اپنی جنت کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ عقل کی بات ہے نا، سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے ووٹ کے موقع پر جو بھی امیدوار ٹھہرتا ہے وہ 2 باتوں کا دعوے دار ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ اہلیت رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ امانت داری کا سلیقہ رکھتا ہے، اس کے اندر امانت داری ہے۔ اب جو ووٹ ہے وہ ووٹ ایک شہادت اور گواہی ہے۔ لا تکتموا الشہادہ، قرآن کہتا ہے کہ تم گواہی کو چھپاؤ مت۔ امیدوار اگر کھڑا ہوتا ہے آپ اس چیز کی گواہی دیجئے کہ وہ امیدوار واقعیتاً اہلیت رکھتا ہے، واقعیتاً اس کے اندر دیانتداری ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے غلط اور جھوٹ ووٹ دیا اور غلط شہادت دی تو حدیث کے اندر آتا ہے بڑے بڑے گناہوں کو جہاں گنایا ہے، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ، 3 گناہوں کو، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر قول الزور او شہادت الزور، جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا، پیسے لے کر کے غلط طریقے پر ووٹ دینا، یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ادھر سے حرام پیسے جیب میں آئے، دوسری طرف سے حرام گواہی دیے آپ، جس کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ 4 چیزیں ہوئی نا۔ پہلی چیز انسان کی نظر محفوظ ہو، دوسری چیز پہلی چیز انسان کی زبان محفوظ ہو، دوسری چیز انسان کی نظر محفوظ ہو، تیسری چیز انسان کا دل محفوظ ہو، چوتھی چیز انسان کا پیٹ محفوظ ہو، 5ویں چیز انسان کے ہاتھ محفوظ ہو، انسان کے ہاتھ سے کوئی حرام کام نہ ہوتا ہو۔ آج اپنے ان ہاتھوں کے ذریعے سے نامعلوم کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، کسی پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کوئی محفوظ ہو۔ آج ہم بھائی بھائی کے دشمن بنتے ہیں زمین جگہ کے واسطے، زمین و جائیداد کے واسطے، تھوڑی سی زمین کو اپنی طرف تباہ کر کے اپنے بھائی کا حق مانتے، اس واسطے کہ آپ کا ہاتھ مضبوط ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کی طاقت کا مقابلہ آپ کا بھائی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں حانث نہیں ہوں گا، اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے آپ قیامت تک خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔ کسی کا حق مارنے کے بعد وہ آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے والا خوش نہیں ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی 1 بالشت زمین دبا لی، صرف 1 بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمین کو توپ بنا کر کے اس آدمی کے گلے پر لٹکا دیا جائے گا۔ چاہے گا کوئی آدمی کے قیامت کے دن اتنا بڑا بوجھ اس کے گلے کے اوپر لٹکا ہوا ہو؟ نہیں۔ پھر زمینوں کو کیوں دباتے ہیں، کسی کا حق کیوں مارتے ہیں؟ آج زمین کے لوٹ مار اور گھسیٹ کے چکر میں نہ معلوم لاکھوں روپے لوگوں کے عدالت کے اندر جا کر خرچ ہو جا رہے ہیں۔ ان پیسوں سے اگر کسی دوسرے مقام پر زمین خریدنا چاہیں تو جتنا وہاں خرچ ہوا جتنی سی زمین کے واسطے، اس سے کئی گنا زیادہ زمین دوسرے مقام پر خرید سکتے ہیں۔ لیکن لڑائی موچ کی ہوتی ہے عدالت کے اندر، 2 طرف کے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو 5ویں چیز کیا ہے؟ انسان کا ہاتھ محفوظ ہو۔ 6ٹھی چیز انسان کے پیر محفوظ ہو گناہوں سے۔
انسان کے پیر محفوظ ہو گناہوں سے، گناہوں کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائیں۔ اگر کوئی آدمی گناہوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے تو وہ قدم بظاہر لذت کی طرف نہیں، وہ جہنم کی طرف بڑھتا ہے۔ دنیا کے اندر گناہ کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے اندر لذت اور مزہ نہ ہو۔ دنیا کے اندر ہر گناہ کے کام میں مزہ ہے، مزہ چلا جاتا، لیکن اس مزہ کے اوپر مرتب ہونے والی جو سزا ہے وہ سزا باقی رہتی ہے۔ ہر گناہ کے کام میں دنیا کے اندر مزہ ہے، اور ہر مزہ کے پیچھے آخرت کے اندر سزا ہے جو غلط طریقے پر حاصل کیا جائے۔ 6 چیزیں ہو گئی نا، انسان کا قدم کسی گناہ کی طرف نہ بڑھے، کوئی ظلم و تعدی کے لیے بلائے کسی مقام پر، اپنے قدم کا استعمال کسی غلط کام کی طرف نہ بڑھائے۔ نمبر 7، انسان کے ہر عمل کے اندر اخلاص ہو، انسان کا جو بھی عمل ہو وہ اخلاص سے لبریز ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے من صام یرائی فقد اشرک، ومن صلی یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس آدمی نے روزہ رکھا دکھاوے کے واسطے، کسی کو بتانے کے واسطے کہ دیکھو آج میں روزے سے ہوں، حدیث کے اندر حضور فرماتے ہیں فقد اشرک، اس آدمی نے شرک کر لیا ہے۔ ریاکاری کو، دکھلاوے کو شرک خفی کہا گیا۔ ومن صلی یرائی، جس آدمی نے کسی کو بتانے اور دکھانے کے لیے نماز پڑھی، حضور فرماتے ہیں فقد اشرک، اس آدمی نے شرک کیا۔ حضور فرماتے ہیں من تصدق یرائی، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کے واسطے، لوگوں کو بتانے کے واسطے، فقد اشرک، اس آدمی نے شرک کر لیا۔ اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص ملحوظ رہے، کہ ہر عمل کے اندر اخلاص ہو۔ معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہمارا جو عمل کا جو حساب ہوگا وہ گنا نہیں بلکہ وزن کیا جائے گا۔ وہاں پر میزان عدل، وہاں پر ترازو لگائی جائے گی، وہاں پر پہاڑوں جیسے لوگوں کے اعمال ہوں گے، لیکن جب عدل کی ترازو میں، میزان عدل کے اندر جب پہاڑوں جیسے عمل کو تولا جائے گا تو روئی کے کانوں کی طرح وہ اوپر اٹھ جائیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اس لیے کہ ویسا عمل اخلاص سے خالی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھوٹا عمل ہو، کم عمل ہو، اخلاص سے لبریز ہو، پہاڑوں جیسے عمل سے زیادہ بھاری معمولی سا عمل ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری نظر کے سامنے سب سے اہم جو چیز ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا مزہ بھی دنیا میں مل جائے، اس کا بدلہ اور صلہ بھی دنیا کے اندر مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی کرو تو آخرت کے واسطے کرو۔ دنیا کے واسطے اگر کرو گے اور دنیا مانگو گے اور دنیا کے لیے کرو گے تو دنیا کے اندر تمہاری جو خواہش ہوگی، ہر خواہش تو نہیں بلکہ تھوڑی سی خواہش تمہاری پوری کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد جو تمہارا انجام ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو آدمی اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے، دنیا کی خواہش رکھتا ہے، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اس آدمی کو، بلکہ جس کو اللہ چاہتا ہے وہ جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کو آخرت کے اندر جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا۔ اور جو آدمی آخرت کی جیسی محنت ہونی چاہیے ویسی محنت کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو اس آدمی کا ایمان اور اس آدمی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل عمل ہوتا ہے۔ کان سعیہ مشکورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے عمل کی قدر کی جاتی ہے۔ جب ہمارا عمل اخلاص والا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ چھپر پھاڑ کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، جب کسی کو دینے پہ آتا تو بہت دے دیتا ہے۔ ایک بادشاہ ایک بار بڑے خوشگوار موڈ میں تھا، اس نے اپنے ایک وزیر کو بلایا، ادھر ہو ذرا، کہا کہ وزیر آج میں بہت خوشگوار موڈ میں ہوں، آج بہت اچھے موڈ میں ہوں، کہا کہ آج تم مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں تم کو دوں گا، تمہاری خواہش کیا ہے، اپنے خواہش کا اظہار کرو۔ وزیر نے کہا کہ حضور میں کیا خواہش ظاہر کروں؟ کہنے لگا کچھ تو بولو نا، آج میں بہت خوشگوار موڈ میں ہوں، تم جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ وزیر نے کہا حضور
جب میں آپ کی سلطنت کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کی حکومت کو دیکھتا ہوں، جب میں آپ کے ملک کو، آپ کے حشم و قدم کو دیکھتا ہوں، تو دل کے اندر ایک خیال انگڑائی لیتا ہے کہ کاش کہ اس کا 10واں حصہ بھی میرے پاس ہوتا تو میں کتنا خوش قسمت شخص ہوتا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ صرف 10واں حصہ کیوں؟ آ جاؤ، آج میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں، آ جاؤ، آج میں تجھے اپنی سلطنت میں سے آدھی سلطنت لکھ کر دیتا ہوں۔ وزیر کہتا ہے حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے آدھی سلطنت دے دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں، بالکل میں تجھے آدھی سلطنت لکھ کر دوں گا۔ ایک دوسرے خادم کو بلائے، کرو 2 پیپر لے کر کے آؤ۔ 2 پیپر بھی منگا کر کے بادشاہ نے وزیر کے سامنے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ میں تجھے آدھی سلطنت لکھ کر کے دے رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں 3 سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے۔ تم ان 3 سوالات کے جوابات اگر دے دیے تو تم آدھی سلطنت کے مالک ہو۔ پیپر منگایا گیا، غور سے سنیے، بڑی کام کی بات بتانے جا رہا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا یہیں پر، دوسرے مقررین حضرات بھی منتظر ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایک پیپر پر لکھا جائے کہ اس وزیر کو آدھی سلطنت دے دی جائے۔ آدھی سلطنت دے دیے جانے کا فرمان لکھ دیا گیا، نیچے بادشاہ نے سگنیچر کیا اور اس پر اسٹامپ لگا دیا، مہر لگا دیا۔ ایک پیپر کو دوسری طرف رکھا، دوسرے والے پیپر پر لکھا کہ اس وزیر کی گردن کاٹ دی جائے، اس کی منڈی مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور نیچے دستخط کر دیا اور اس پر اسٹامپ مار دیا۔ 2 پیپر 2 ہاتھ میں لے کر کے بادشاہ نے وزیر کے سامنے کہا کہ یہ دونوں پیپر لیو میاں اپنے ہاتھ میں، یہ دونوں پیپر لے کر کے جاؤ، اور میں شرط بتا رہا ہوں، اس شرط کے مطابق 3 سوالات تمہارے سامنے ہوں گے۔ اگر 3 سوالات کے جوابات تم دے دو گے، اگر تم نے 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو پہلے لکھے ہوئے پیپر پر عمل ہوگا اور دوسرے پیپر کو پھاڑ دیا جائے گا، آدھی سلطنت مل جائے گی، قتل کرنے کا پیپر پھاڑ دیا جائے گا۔ لیکن اگر تو نے 3 سوالات کے جوابات نہیں دیے تو پھر قتل کرنے کے پیپر پر عمل ہوگا، سلطنت والے پیپر کو پھاڑ کر پھینک دیا جائے گا۔ اور کہا سنو اب یہ 3 شرائط، یہ 3 سوالات لکھ لو۔ پہلا سوال یاد رکھنا میرے بھائیوں، دل کی گہرائی میں اور دماغ کے کونے کونے میں اس کو جگہ دیجیے جس بات کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے بڑی کام کی بات اپنے وزیر سے کہی، 3 سوالات آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال بادشاہ نے کہا لکھو، انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، کہا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ آپ میں سے آتا ہوگا کسی کو سوال کا جواب تو بتا سکتے ہیں۔ 3 سوالات، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ یاد رکھیے، سب سے بڑی سچائی انسان کی زندگی کی کیا ہے؟ دوسری چیز، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسری چیز، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ 3 سوالات دے کر کے، ڈھول ایسا بجا کر کے، پیٹ کر کے اسے بتا دیا کہ میاں اب یہاں سے تیرا ٹائم شروع ہو رہا ہے، صرف 1 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، صرف 30 دنوں کا ٹائم دیا جا رہا ہے، وقت دیا جا رہا ہے۔ ان 30 دنوں میں ان 3 سوالات کے اگر تم نے صحیح جوابات دے دیے تو دوسرے پیپر کو پھاڑ دیا جائے گا اور سلطنت والے پیپر پر عمل ہوگا، تم آدھی سلطنت کے مالک ہو۔ اور اگر تم نے ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دیا نا تو سلطنت والا پیپر پھاڑ دیا جائے گا اور گردن کاٹنے والے پیپر پر عمل ہوگا۔ 30ویں دن تیری گردن کاٹی جائے گی اور شہر کے سب سے بڑے پل کے اوپر تیری لاش کو لٹکا دی جائے گی عبرت کے واسطے۔ اب وہ وزیر وہاں سے نکلتا ہے، وقت کو برباد کیے بغیر شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، بڑے بڑے لوگوں سے، دانشوران قوم سے ملتا ہے، 3 سوالات کے جوابات پوچھتا ہے۔ کسی کے پاس ان 3 سوالات کے جوابات نہیں ہیں، کانفرنس بلائی گئی، ملک کے بڑے بڑے دانشوران قوم کو بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، مفتیان کرام کو بلایا گیا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا گیا اور ان سب کے سامنے ان 3 سوالات کو رکھا
گیا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے۔ یہ 3 سوالات حل کرنے میں ملک کے بڑے بڑے دانشوران فیل ہو گئے، بڑے بڑے عقل والے لوگ فیل ہو گئے، علماء پیچھے ہٹ گئے، مفتیان کرام پیچھے ہٹ گئے۔ کسی نے ہمت نہیں کی کہ ان 3 سوالات کے جوابات دے دیں۔ لوگوں نے دینے کی کوشش کی مگر ان 3 سوالات کے جوابات نامکمل تھے اور وہ قابل قبول بھی نہیں تھے۔ وہ آدمی پھرتا رہا، جوابات کے واسطے پھرتا رہا۔ 28 دن گزر گئے، 29واں دن، آج 29واں دن ہے۔ شام تک اگر سوالات کے جوابات کو وہ آدمی لاتا ہے، کل سلطنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ آدمی ان 3 سوالات کے جوابات لے کر نہیں آتا ہے تو کل اس کے لیے قتل کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی گردن ایک بڑے پل کے اوپر لٹکتی ہے۔ اب یہ وزیر پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں 29واں دن ہے، کل 30ویں دن بادشاہ کے یہاں سے یا سلطنت کا یا قتل کا فیصلہ ہوگا۔ مجبور لاچار شخص، وہ جو وزارت کا لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس پھٹ گیا، جو پگڑی وزارت کی تھی وہ پگڑی ڈھیلی ہو گئی، اس آدمی کا چہرہ سوکھ گیا، اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پیر میں جو وزارت کے جوتے پہنے تھے وہ جوتے پھٹ گئے۔ مجبور اور لاچار ہو کر کے وہ آدمی اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لاچاری اور مجبوری کے عالم میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک چھوٹی سی جھوپڑی نظر آتی ہے۔ اس آدمی کی امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے اور اس طرف بڑھتا ہے کہ شاید اس مقام پر مجھ کو 3 سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ وہ آدمی وہاں پر جاتا ہے، اس جھوپڑی کے دروازے کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا اس آدمی کو آتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے، آ جاؤ میاں، تیرے 3 سوالات کے جوابات میرے پاس ہیں۔ وہ وزیر پریشان ہوتا ہے کہ میں کون سا مقدمہ اور کون سا مدعا لے کر آ رہا ہوں، اس کو کیسے معلوم کہ میں 3 سوالات کے جوابات کے واسطے آ رہا ہوں، اور اس کو کیسے معلوم کہ ان 3 سوالات کے جوابات میرے پاس ہیں۔ وہ پہلے حیران ہوا، قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدمی سوکھی ہوئی روٹی نمک کے ساتھ پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے۔ باہر ایک کتا ہے جو دودھ ایک گملے میں رکھ کر کے پی رہا ہوتا ہے۔ اس آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، کتا دودھ پی رہا ہے، آدمی سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے۔ پوچھا، کہا کہ آپ کو معلوم کیسے ہوا کہ میں 3 سوالات کے لیے آیا ہوں؟ وہ آدمی کہتا، میاں اندر آ جاؤ۔ جس چٹائی کے اوپر وہ آدمی غریب سا بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ اس چٹائی کو اٹھاؤ۔ جب چٹائی اٹھائی گئی، اس چٹائی کے نیچے وزارت کا ایک لباس پڑا ہوا تھا جو بادشاہ کے محل میں ایک وزیر پہنتا ہے، وہ لباس اس چٹائی کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو غریب شریف تھا وہ کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا میں بھی اس محل میں وزیر تھا، بادشاہ سے میں نے نادانی میں ان 3 سوالات کے جوابات کو دینے کے واسطے آمادہ ہوا، اور ہوا یہ کہ میں نے 3 سوالات کے جوابات دے دیے۔ یہ آدمی کہتا ہے کہ جب 3 سوالات کے جوابات دے دیے تو پھر آپ ملک کی سلطنت پر قابض کیوں نہ ہوئے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، میں نے 3 سوالات کے جوابات دیے، میرے حق میں سلطنت کا فیصلہ ہوا، قتل والے پیپر کو بادشاہ نے پھاڑ کر پھینک دیا، سلطنت والے پیپر کو میں نے پھاڑ کر پھینک دیا۔ کہا کہ چلو بات لمبی مت کرو، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ کہا کہ 3 سوالات کے جوابات دے دو۔ کہا 3 سوالات کے جوابات تو دے دو جلدی سے، ممکن ہے میری جان بچ جائے۔ اس مجبور وہ غریب شخص کہتا ہے کہ میں تجھے 2 سوال کا جواب فری میں بتاؤں گا اور تیسرے سوال کے جواب کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ کیا کہا؟ 2 سوال کے جواب میں فری میں بتاتا ہوں لیکن تیسرے سوال کے جواب میں تجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ ان 3 سوالات کے جوابات دے دوں یا اپنی بات ختم کروں؟ جوابات چاہیے آپ لوگوں کو؟ انتظار اگر ہے تو 2 منٹ کے اندر جواب دے کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا، اور نہیں تو پھر رانی جی کے جلسے میں اس کے جواب کا انتظار کرنا۔ میں سمجھ گیا مختصر کی پرچی ہے۔ آپ میں سے کون وہ شخص ہے جو ان 3 سوالات کے جوابات کی قیمت ادا کرے؟ کوئی دے سکتا ہے ان سوالات کے جوابات کی قیمت؟ معمولی سی قیمت کوئی اگر ادا کرنا چاہے تو اس مدرسے میں اپنے لیے نہیں، مدرسے کے واسطے، مدرسہ میں دارالعلوم کے واسطے میں 3 سوالات کے جوابات بتاؤں گا لیکن کچھ قیمت چاہتا ہوں۔ کوئی دینا چاہتا ہے مدرسے کے لیے ان 3 سوالات کے جوابات کی قیمت؟ جتنا بھی ہو سکے اٹھو تو بھائی کچھ تو دے کر کے جاؤ۔ ان 3 سوالات کے جوابات میں کسی کی جان لٹکی پڑی ہوئی ہے، آتا سمجھ میں؟ کچھ سوالات کے جوابات کے واسطے کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ دے سکتے ہیں جوابات؟ سبحان اللہ، ایک شخص نے
اللہ قبول کرے 500 روپے ان 3 سوالات کے جوابات سننے کے واسطے 500 روپے مدرسہ مفتاح العلوم کھرکچیا کے واسطے ادا کیا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ شخص نے 100 روپے دیا ہے، ان کی جیب میں اگر 2000 کا نوٹ ہوتا تو یقیناً دے ڈالتا تھا۔ آپ میں سے کون غیرت مند اور حمیت مند ہے جو ان 3 سوالات کے جوابات کو سننے کے لیے ان 3 سوالات کے جوابات کی قیمت ادا کرنے کے واسطے جو ان کی جیب میں اٹھ کر کے آ سکتے ہیں؟ میں انشاءاللہ بہت جلد اور بہت جلد ان 3 سوالات کے جوابات دے کر اپنی بات ختم کروں گا۔ ماشاءاللہ 500 روپے اور بھی آ گئے۔ چلیے کم سے کم 2,500-3,000 روپے اگر ہو گئے، 3,000 بھی اگر ہو گئے تو 3 سوالات کے جوابات میں جلدی سے دے دوں گا۔ مولانا اکرم صاحب آ جائیں گے، پھر اس کے بعد پھر تو آپ لوگوں کی جیب کی صفائی بھی کریں گے شاید کہ آئیے کم سے کم 3,003 سوالات کے جوابات میں ادا کرنے والے کون ہیں؟ 3 سوالات کے جوابات میں صرف 3,000 روپے ادا کرنے والے کھرکچیا میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے اتنا دیا ہے، کوئی تو آؤ بھائی۔ اللہ قبول کرے۔ ممکن ہے کہ 3,000 روپے ہو جائیں 3 سوالات کے جوابات میں۔ چلیے اٹھ رہے ہیں، 2 منٹ اور۔ اللہ قبول کرے۔ دینے والے حضرات آ رہے ہیں۔ 3 سوالات کے جوابات کی قیمت ادا کرنے والے وہ نونہالائے قوم ہیں جو 3,000 روپے 3 سوالات کے جوابات دینے کے واسطے کھڑے ہوئے۔ اللہ قبول کرے۔ مدرسے کے واسطے دے رہے ہیں۔ چلیے 3 سوالات کے جوابات جو وہ غریب شخص جو جھوپڑی کے اندر تھا، اب سن لیجئے میرے بھائی، وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے 3 سوالات کے جوابات ادا کی، 3 سوالات کے جوابات کی قیمت ادا کی۔ ہمیشہ خوش رہو، اللہ ہمیشہ جتنا آپ نے دیا ہے اسے 7 گنا زیادہ عطا کرے۔ میری دعا یہاں سے لے کر حیدرآباد تک رہے گی۔ چلیے آنے والے حضرات ابھی بھی آ رہے ہوں گے شاید۔ 3 سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال کیا ہے؟ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اس غریب شخص نے کہا کہ سب سے بڑی سچائی انسان کی زندگی میں موت ہے۔ سب سے بڑی سچائی انسان کی زندگی کی کیا ہے؟ موت۔ لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، لوگوں نے اللہ کی الوہیت کو جھٹلایا، رسول کی رسالت کو جھٹلایا، نبی کی نبوت کو جھٹلایا، لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، دین اور شریعت کو جھٹلایا، مگر اس دنیا کے اندر کوئی فرد واحد ایسا نہیں جس نے موت کو جھٹلایا ہے۔ شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ دوسرے سوال کا جواب سنتے جائیے۔ دوسرے سوال کا جواب، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ وہ انسان کی زندگی ہے۔ ہر صبح انسان ایک نیا منصوبہ بناتا ہے، کل مجھ کو یہ کرنا ہے، لیکن شام ہوتی ہے انسان نیند کی آغوش میں جاتا ہے، پتا چلا کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی، وہ اپنے رب کے حضور جا پہنچا۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے مگر انسان کی زندگی اس کو ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود انسان کی زندگی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس غریب شخص نے اس وزیر سے کہا کہ قیمت ادا کرو۔ وہ قیمت کیا؟ کہا کہ اس کتے کے سامنے جو ٹوکرا رکھا ہوا دودھ سے بھرا ہوا ہے اسے اٹھا کر لاؤ۔ اٹھا کر لایا، کہا کہ اس دودھ سے بھرے ہوئے ٹوکرے کو اپنے منہ میں لگاؤ اور اس دودھ کو پیو، اس کے بعد میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ وہ وزیر کہتا ہے کہ اس جھوٹے دودھ کو میں، کتے کے جھوٹے کو میں کیسے پی سکتا ہوں؟ وہ آدمی جو غریب ہے کہتا ہے اگر تم قیمت ادا نہیں کرو گے، کل فلاں برج کے اوپر تیری لاش لٹکی ہوئی ہوگی، اگر تم اس کی قیمت ادا نہیں کرو گے کل تمہاری لاش لٹکی ہوگی۔ مجبور ہو کر آدمی ایک طرف اپنی لاش کو دیکھتا ہے، اپنی موت کو دیکھتا ہے، مجبور ہو کر کے جواب حاصل کرنے کے لیے کتے کے جھوٹے دودھ کو اٹھا کر پی لیتا ہے۔ وہ غریب آدمی جو جھوپڑی کے اندر جواب دیتا ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس آدمی کی آج ضرورت نہ ہوتی تو کتے کا جھوٹا پینے پر وہ مجبور نہ ہوتا۔ انسان کو مجبوری انسان کو جھکا دیتی ہے، ضرورت انسان کو جھکا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔